جب آپ کے گھر میں کوئی خاص مہمان آتا تو آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھر آنگن کو سجاتے ہیں، پورے گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور مہمان کی خاطر تواضع کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر کوئی خاص مہمان ہو، جو ریسپیکٹڈ گیسٹ ہو، جو سمان جنک مہمان ہو، جو بہت ہی بڑا مہمان ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی اور بھی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ یعنی مہمان جتنا بڑا ہو، جتنا خاص ہو، ہم اس کی تیاری اور اس کی مہمان نوازی اسی قدر جو ہے اہمیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، میرے پیارے ساتھیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اور ایک ایسا مہمان بن کر کے آ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی برکتیں اور اس کی رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ساری نیکیوں کا سوغات لے کر کے آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم چاہے تو اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، ہم چاہے تو اس مہینے کے اندر نماز تراویح پڑھ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر کے اپنے نافرمانیوں کو معاف کرا کر کے اللہ رب العالمین کے مقرب بندہ بن سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے گناہوں کے بادل کو چھانٹ سکتے ہیں، گناہوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا پیدا ہوتی، ہمارے ذہن میں ہم ذہنی اعتبار سے اس مہینے کے استقبال کے لیے بالکل تیار رہتے، اس مہینے کے ویلکم کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس مہینے کا ویلکم کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے۔ جب ہمارے گھر میں مہمان کوئی خاص مہمان آتا ہے تو کس قدر ہم اور آپ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ تو مہمانوں کا بھی مہمان ہے، جو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ مہمان ہے، جو اسپیشل مہمان ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، اس مہینے کی کس قدر پرزور و شور کے ساتھ اس مہینے کا ہمیں اور آپ کو موسٹ ویلکم کرنا چاہیے، سواگتم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کیا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں آتے تھے اور آ کر کے اس مہینے کی آمد پر بشارت دیتے تھے، اس مہینے کی آنے کی خوشخبری سناتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں آتے تھے اور آ کر کے فرماتے تھے، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ تمہارے پاس، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے تمہارے پاس، رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، جس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں وہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو جنت کا دروازہ کھلتے ہوئے نظر نہیں آیا، آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ جنت کے دروازے ہم کھلتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہاں ہم نے دیکھا اس مہینے کے آتے ہی بہت
बहुत सारे नेक अमाल का सिलसिला शुरू हो जाता है। जन्नत में ले जाने वाले अमाल का सिलसिला इस महीने के आते ही वो तमाम के तमाम अमाल शुरू हो जाते हैं। और जो लोग शराबी हैं, जो लोग जुआरी हैं, जो लोग हरामखोर हैं, हराम खाने वाले हैं, रिश्वत खाने वाले हैं, बहुत सारे मुसलमान इन तमाम गुनाहों को छोड़ करके मस्जिद की तरफ आने लग जाते हैं।